ویلکم بیک۔ بلدیاتی خبروں کا کریں گے آغاز، اور آغاز میں آپ کو سب سے پہلے بتائیں کہ صوبہ بلوچستان میں حالیہ بارش اور سیلاب کی تباہ کاریاں بھی جاری ہیں۔ بلوچستان میں سیلاب کے بعد بھی ہلاکتیں تھم نہ سکی ہیں۔ مزید 12 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ پی ڈی ایم اے نے رپورٹ جاری کر دی ہے۔ صوبے میں 13 جون سے اب تک 322 افراد لقمہ اجل بنے، 146 مرد، 80 خواتین اور 97 بچے شامل ہیں۔ بارشوں سے صوبے کے 32 اضلاع شدید متاثر ہوئے۔ سیلاب سے 20,027 مکانات منہدم ہوئے، 52,208 مکانات کو جزوی نقصان پہنچا، جبکہ سیلابی صورتحال سے 24 پلوں اور 2,000 کلومیٹر سے زائد شاہراہیں بھی متاثر ہوئی۔ بلوچستان میں حالیہ سیلاب اور طوفانی بارشوں کے بعد بھی ہلاکتیں تھم نہ سکی۔ مزید 12 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ پی ڈی ایم اے نے رپورٹ جاری کر دی ہے۔ صوبے میں 13 جون سے اب تک 322 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ جان کی بازی ہارنے والوں میں 146 مرد، 80 خواتین اور 97 بچے بھی شامل ہیں۔ بارشوں سے صوبے کے 32 اضلاع شدید متاثر ہوئے۔ سیلاب سے 20,027 مکانات منہدم ہوئے، جبکہ 52,208 مکانات کو جزوی نقصان پہنچا۔ سیلابی صورتحال سے 24 پلوں اور 2,000 کلومیٹر سے زائد شاہراہیں بھی متاثر ہوئیں۔ صوبہ سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد کے ریلیف کیمپس میں وبائی امراض پھوٹ پڑے ہیں۔ سیلاب متاثرین کے لیے قائم کردہ ریلیف کیمپس میں مختلف امراض پھیل گئے۔ امراض کے پھیلنے پر محکمہ صحت نے سہولیات کی فراہمی مزید تیز کر دی۔ محکمہ صحت سندھ کے مطابق 24 گھنٹے کے دوران 103 افراد ڈائریا کے مرض میں مبتلا ہوئے، ملیریا کے 92 کیسز رپورٹ ہوئے۔ 196 سیلاب متاثرین ریلیف کیمپس میں جلدی امراض میں مبتلا ہوئے، جبکہ کیمپوں میں آنکھوں کے انفیکشن کے 22 کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ 252 افراد کو سانس کی تکلیف کے انفیکشن کی بھی شکایت ہوئی۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1038 افراد کو طبی سہولیات دی گئیں۔ حیدرآباد میں سیلاب متاثرین کے ریلیف کیمپس میں وبائی امراض پھوٹ پڑے۔ امراض کے پھوٹنے پر محکمہ صحت نے سہولیات کی فراہمی تیز کر دی۔ محکمہ صحت سندھ کے مطابق 24 گھنٹے کے دوران 103 افراد ڈائریا کے مرض میں مبتلا ہوئے، ملیریا کے 92 کیسز رپورٹ ہوئے۔ 196 سیلاب متاثرین ریلیف کیمپس میں جلدی امراض میں مبتلا ہوئے، جبکہ کیمپس میں آنکھوں کے انفیکشن کے 22 کیسز بھی رپورٹ ہوئے۔ 252 افراد کو سانس کی تکلیف کے انفیکشن کی شکایت ہوئی۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1038 افراد کو طبی سہولیات دی گئیں۔ جہاں سیلاب نے ملک میں تباہی مچا دی، وہیں وبائی امراض نے متاثرین کو ایک الگ تکلیف میں مبتلا کر دیا۔ سیلاب نے اپنے ساتھ نہ صرف گھروں اور سڑکوں کو تباہ کیا، بلکہ کئی بیماریوں کو بھی ساتھ لایا۔ ان وبائی امراض کا شکار ہونے والوں میں سب سے زیادہ تعداد بچوں کی ہے۔ گزشتہ دنوں سندھ کے ضلع خیرپور میں 2 بچیاں گیسٹرو سے جاں بحق ہوئیں۔ محکمہ صحت سندھ کے مطابق گوٹ خدا بخش میں متعدد بچے ملیریا اور گیسٹرو کی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ بلوچستان کے علاقے نصیر آباد، ڈیرہ مراد جمالی اور جعفر آباد میں سیلاب متاثرین میں نت نئے بیماریاں پھوٹنے لگیں، جن میں جلدی امراض کافی تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ گیسٹرو اور ڈائریا کی بیماریاں بھی شامل ہیں۔ پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں میں بھی وبائی امراض تیزی سے پھیلنے لگے ہیں۔ متاثرین میں سانس کے امراض، بخار، ہیضہ، آنکھ اور جلدی امراض میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹس کے مطابق پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں میں 54,427 افراد سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، 42,283 افراد جلدی امراض سے متاثر ہوئے ہیں، 24,446 افراد کو ہیضہ ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کہتے ہیں کہ موسمی تغیرات کے باعث آج پاکستان کو سیلاب کا سامنا ہے۔ سیلاب کے باعث 3 کروڑ سے زائد آبادی بے گھر ہو چکی ہے، جبکہ 40 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبے پر کھڑی فصلیں بھی تباہ ہوئیں۔ بچوں سمیت 1600 سے زائد افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ہزاروں کلومیٹر سڑکوں سمیت انفراسٹرکچر شدید متاثر ہوا۔ ابتدائی تخمینے کے مطابق سیلاب سے $30 ارب کا نقصان ہوا ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زید کی ملاقات ہوئی۔ سیلاب متاثرین کی امداد پر UAE کا شکریہ ادا کیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے اس موقع پر کہا کہ سرمایہ کاری میں تعاون بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ بلاول بھٹو کی UAE کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زید سے ملاقات
سیلاب متاثرین کی امداد پر UAE کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ سرمایہ کاری میں تعاون بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کوٹ ادو کا دورہ۔ سیلاب متاثرین سے مولانا فضل الرحمان نے ملاقات کی، جبکہ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہماری جماعت سیلاب زدہ علاقوں میں یونین کونسل کی سطح پر کام کر رہی ہے۔ کہا کہ پنجاب حکومت عوام کو ریلیف دینے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ عمران حکومت نے اسٹیٹ بینک کو IMF کے حوالے کر رکھا تھا۔ عمران خان کہتا ہے کہ سیلاب میری ترجیح نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی بات کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ مراد علی شاہ سے ریجنل نائب صدر ورلڈ بینک ساؤتھ ایشیا کے وفد کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں سیلاب کے حوالے سے آگاہ کیا۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ سیلاب سے صوبہ سندھ کے 30 میں سے 23 اضلاع بری طرح سے متاثر ہوئے۔ سندھ میں سیلاب سے 745 افراد جاں بحق جبکہ 8,422 افراد زخمی ہوئے۔ اس وقت 3,73,741 افراد 2,836 کیمپوں میں رہائش پذیر ہیں۔ سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کی عمران خان پر کڑی تنقید، کہتے ہیں کہ جب سے عمران خان کے ہاتھوں سے اقتدار گیا ہے وہ پریشان ہیں۔ کہا کہ ایڈمنسٹریٹر جب سے آئے ہیں دیرینہ مسائل حل کر رہے ہیں۔ عوام کو ریلیف دیں گے۔ 2 ملین گھر بارشوں میں گرے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان کا بہتر امیج پیش کیا۔ کہا کہ جب سے مرتضی وہاب نے ایڈمنسٹریٹرشپ سنبھالی ہے تو مخالفین پریشان ہیں۔ سندھ کے وزیر اطلاع شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ حالیہ بارشوں اور سیلاب سے انسانی المیہ برپا ہوا۔ سیلاب متاثرین کو سہولیات کی فراہمی کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں مسلسل کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ سیلاب سے 745 قیمتی جانوں کا نقصان ہو چکا ہے۔ حالیہ بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریوں سے 8,422 افراد زخمی ہوئے جبکہ 7,39,000 سے زائد مکانات مکمل طور پر منہدم ہوئے۔ 2.25 لاکھ سے زائد مکانات کو جزوی نقصان پہنچا۔ مخیر حضرات فلاحی تنظیموں اور رضاکارانہ خدمات انجام دینے والی تنظیموں سے اپیل کرتے ہوئے سندھ کے وزیر اطلاع شرجیل انعام میمن نے کہا کہ تمام NGOs، مخیر حضرات، فلاحی تنظیمیں اور رضاکارانہ خدمات انجام دینے والے PDMA کے صوبائی ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے نمبر 1736 سے کوارڈینیشن کے لیے رابطہ کیا جائے تاکہ امدادی کارروائیاں کچھ علاقوں تک محدود نہ رہیں بلکہ دور دراز کے متاثرین کو اس مشکل گھڑی میں مدد یقینی بنائی جا سکے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں مسلسل کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ گڈو بیراج پر پانی کی آمد 83,200 اور اخراج 71,900 کیوسک ہے۔ سکر بیراج پر آمد 80,000 اور اخراج 70,400 کیوسک ہے۔ اسی طرح کوٹری پر آمد 22,200 جبکہ اخراج 19,1600 کیوسک ہے۔ شرجیل انعام میمن نے مزید کہا کہ سیلاب سے 745 قیمتی جانوں کا نقصان ہو چکا ہے۔ حالیہ بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریوں سے 8,422 افراد زخمی ہوئے۔ 3,55,836 مویشی ہلاک ہو چکے ہیں۔ صوبائی وزیر اطلاع شرجیل انعام میمن کا یہ بھی کہنا تھا کہ مجموعی طور پر 72,52,290 افراد بے گھر ہوئے۔ متاثرین کو اس وقت تک 3 لاکھ سے زائد خیمے جبکہ 2 لاکھ سے زائد پلاسٹک ترپال، مچھردانیاں، منرل واٹر جبکہ سلیپنگ میٹس اور دیگر امدادی سامان بھی فراہم کیا گیا ہے جبکہ 8 لاکھ سے زائد خاندانوں کو راشن بیگز بھی دیے گئے ہیں۔ سندھ حکومت کے ترجمان اور ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ حالیہ بارشوں اور سیلاب نے کراچی کا انفراسٹرکچر تباہ کیا۔ کہتے ہیں کہ اربوں روپے کی لاگت سے انفراسٹرکچر بہتر کر رہے ہیں۔ پہلے یہ ٹیکس تھرڈ پارٹی لیتی تھی۔ پہلے 16 کروڑ روپے سالانہ ملتا تھا، اب 3 ارب روپے سے زائد ملے گا۔ میونسپل ٹیکس ہم نے نہیں لگایا بلکہ پہلے سے کم کیا ہے۔ اثر نو بحال کیے جانے والا میوہ شاہ روڈ 4 کلومیٹر طویل ہے۔
एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह के हमरा मेवा शाह कब्रिस्तान सड़क की असर नौ तामीर का संगे बुनियाद रख दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नासिर हुसैन शाह ने कहा कि कराची की तबाहशुदा सड़कें जल्द तामीर करेंगे और 65 रुपए किलो आटे की फराहमी को भी यकीनी बनाएंगे। इसके लिए अगर स्टॉल भी लगाने पड़े तो लगाएंगे। आज जो तरक्की का सफर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विजन के मुताबिक सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब पूरे सूबे में जो काम हो रहा है और उसी में कराची में है इस वक्त, तो एडमिनिस्ट्रेटर कराची जो बहुत ज्यादा यहाँ पे काम कर रहे हैं। और आपने देखा कि जब से मुर्तजा वहाब साहब एडमिनिस्ट्रेटर हुए हैं तो तरक्की और बेहतरी का एक नया सिलसिला शुरू हुआ है और बहुत सारे वो इलाके जहाँ पे कामों की जरूरत थी वहाँ पे काम मुकम्मल भी हुए हैं, शुरू भी हुए हैं और मजीद जो है उनको हम शुरू करने भी जा रहे हैं। जो आटा है वो 65 रुपए किलो के हिसाब से लोगों को मिले और जहाँ ये सब्सिडी दी जा रही है वहाँ के लिए हमारे जो मिनिस्टर हैं मुकेश चावला साहब, उन्होंने भी 2-3 नए सजेशन दी हैं ताकि इंश्योर किया जाए कि ये 65 रुपए में ही आटा जो है पर किलो मिले। उसके लिए हमें स्टॉल लगाने पड़े, हमें मुख्तलिफ जगहों पे उन फैक्ट्रियों को पाबंद करना पड़े या उन पर कोई सख्त एक्शन लेना पड़े, तो उस पर भी सोचा जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने कहा कि किमाड़ी और लियारी के शहरियों को मेवा शाह कब्रिस्तान जाने के लिए मुश्किल दरपेश थी, जिसे आज हल किया। बारिश और सैलाब से तबाहाल कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को अरबों रुपए की लागत से बेहतर कर रहे हैं। आज हमने मेवा शाह कब्रिस्तान की सड़क का संगे बुनियाद रख दी और आज से इस काम को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह इमरजेंसी हंगामी बुनियादों पर इस काम को किया जाएगा, जिसके लिए मैं नासिर शाह साहब आपका, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, वजीर आला सिंध का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस कराची की आवाम के दरीना मसले को हल करने में हमारा बड़ी मदद की। मैं आप तमाम दोस्तों को बताना चाहूँगा कि हालिया बारिशों में कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को जो नुकसान पहुँचा है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए, उस इंफ्रास्ट्रक्चर की इम्प्रूवमेंट के लिए नासिर शाह साहब ने, वजीर आला सिंध ने हमारी बेपनाह मदद की है और लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को और बल्दिया उज़्मा कराची को वो फंड मुख्तस किए गए हैं, जिसके तहत कराची के अंदर मुख्तलिफ अब तरक्याती काम स्टार्ट कर दिए गए हैं। मुर्तजा वहाब का मजीद कहना था कि बल्दिया उज़्मा कराची ने शहरियों पर कोई नया टैक्स आयद नहीं किया, बल्कि टैक्स की वसूली का तरीका कार शफाफ किया है। तमाम टैक्सेस कराची की तामीर और तरक्की पर खर्च होंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब से सवाल। कहते हैं कि मुर्तजा वहाब बताएं कि शहरियों से मोटर व्हीकल टैक्स वसूल किए जाते हैं, सड़कें क्यों नहीं बनती? कराची के अवाम से टैक्सेस वसूल किए जाते हैं, मसाइल हल नहीं किए जाते। अवाम के साथ मिलकर करप्ट माफिया को बेनकाब करेंगे। कहा कि जमात इस्लामी किसी सूरत में भी बढ़ता वसूली टैक्स कबूल नहीं करेगी। इलेक्ट्रिक के बढ़ते टैक्सेस के खिलाफ जमात इस्लामी ने अवामी रेफरेंडम का आगाज कर दिया। सदर कोऑपरेटिव मार्केट में कैंप के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि कराची के अवाम से हर तरह के टैक्स तो वसूल किए जाते हैं, लेकिन उनके मसाइल हल नहीं होते। हमारा मुतालबा है कि इलेक्ट्रिक का लाइसेंस कैंसिल करके उसे कौमी तहवील में लिया जाए। 2005 से लेकर आज तक जितनी भी वफाकी हुकूमतें आई हैं, सबने के इलेक्ट्रिक माफिया का साथ दिया, सबने कराची के अवाम के खिलाफ इनके जितनी कार्रवाइयां हुई उन सब में सहूलतकारी का काम किया और हम परेशान होते रहे। इसलिए वक्त आ गया है कि हमें अपने इत्तेहाद के जरिए सबको मिलकर इस माफिया से निजात हासिल करनी चाहिए। 2023 में के इलेक्ट्रिक का जो मुआहदा है वो भी खत्म हो रहा है। हमारा मुतालबा ये है कि इसे कौमी तहवील में लेकर कई कंपनियों को लाया जाए ताकि जो उनकी मोनोपोली है वो टूट जाए। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हम अवामी रेफरेंडम कर रहे हैं। अगर अवाम ने बढ़ते टैक्सेस को ना मंजूर किया तो कराची के अवाम बिल्स देना बंद कर देंगे। फ्यूल एडजस्टमेंट के हवाले से भी केस मौजूद है और केएमसी के चार्जेस के हवाले से भी कल मैंने पिटीशन की है। फौरी इंसाफ चाहिए, किसी सूरत अवाम ये भुगतने के लिए तैयार नहीं है। ये भत्ता टैक्स, ये जगह टैक्स, इसको वापस होना चाहिए। इसीलिए ये रेफरेंडम हो रहा है और इस रेफरेंडम को हम मजीद वसी करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। इंशाअल्लाह अवाम का जो फैसला होगा
ہوگا اس کے ساتھ کھڑے ہو کر فائنل راؤنڈ ہوگا انشاءاللہ تعالی. امیر جماعت اسلامی کراچی نے مزید کہا کہ تمام حکومتیں کے الیکٹرک کو سپورٹ کر رہی ہیں جبکہ عدالتیں بھی انصاف فراہم نہیں کر رہی. البتہ ہم ہر صورت عوام کو اس مافیا سے نجات دلائیں گے. وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی سید امین الحق کہتے ہیں کہ گلوبلائزیشن روز بروز انتہائی برق رفتاری سے جاری ہے. ہم بھی اپنے حصے کے کام میں مصروف ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کے تعاون سے تعلیم و تربیت کے شعبوں میں تبدیلی رونما ہوتی رہے گی. اس تبدیلی سے ہمارے نوجوان جدید امور پر اپنی مہارت اور آپ کی تربیت سے ملک و قوم کا نام روشن کریں گے. رکن سندھ اسمبلی علی خورشیدی اور ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی کے ہمراہ بلدیہ غربی میں قائم کی جانے والی ورچوئل یونیورسٹی کے دورے کے موقع پر وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی امین الحق نے کہا کہ ورچوئل یونیورسٹی کے قیام کو پسند کیا جا رہا ہے. نوجوانوں میں جدید تعلیم کے فروغ کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور آنے والے وقت سے جدید تعلیم کا حصول آسان ہو جائے گا. پروفیسر صاحبان نے ورچوئل یونیورسٹی کے اغراض و مقاصد کے حوالے سے وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی سید امین الحق کو آگاہی دی. اس موقع پر ورچوئل یونیورسٹی میں پروفیسر ڈاکٹر ارشد سلیم بھٹی، ڈائریکٹر ورچوئل یونیورسٹی محمد محسن جاوید، رجسٹرار احسان ظفر پوری، ڈائریکٹر آئی سی ٹی فہیم اشرف، پروجیکٹ ڈائریکٹر بلینڈ لرننگ پروجیکٹ بھی موجود تھے. ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی رحمت اللہ شیخ نے کہا ہے کہ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے دیگر اضلاع میں بھی ضرورت کے مطابق امدادی سامان کی فراہمی کو یقینی بنا رہے ہیں. ایڈمنسٹریٹر اور میونسپل کمشنر بلدیہ کماڑی کے ہمراہ ہب ریور روڈ پر قائم فلڈ ریلیف کیمپ میں امدادی سامان تقسیم کرنے کے موقع پر ایڈمنسٹریٹر ضلع شرکی رحمت اللہ شیخ نے کہا کہ اس وقت نہ صرف سندھ بلکہ پاکستان کے بیشتر علاقوں میں سیلاب کی وجہ سے لوگ مشکل کا شکار ہیں اور نقل مکانی کر رہے ہیں اور ہمارا فرض ہے کہ ان کی اپنی استطاعت کے مطابق مدد کریں. لہٰذا اس صورتحال میں حدود و قیود کی پابندیوں کو مانے نہیں رکھتے. ہماری ہر ممکن کوشش ہے کہ ضلع شرکی کے ساتھ جہاں بھی سیلاب متاثرین کو ہماری ضرورت ہو ہم وہاں پر پہنچیں. ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کماڑی فیض محمد شیخ کا کہنا تھا کہ مشکل کی اس گھڑی میں سیلاب متاثرین کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. ڈی ایم سیز اور ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سیز رحمت اللہ شیخ کے بے حد مشکور ہیں کہ وہ امدادی سامان لے کر آئے ہیں. ڈی ایم سیز کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے جو کام کیے گئے ہیں وہ قابل تعریف ہیں. اسی جذبے کے تحت مشکل میں پھنسے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جا سکتی ہیں. اس موقع پر میونسپل کمشنر کماڑی، ڈائریکٹر ڈی ایم توقیر عباس، ڈپٹی ڈائریکٹر زامن علی اور دیگر بھی موجود تھے. ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر ضلع وسطی طہ سلیم نے کہا ہے کہ اہلیان ضلع وسطی کو صحت مند ماحول کی فراہمی کے ساتھ ساتھ بلدیاتی اور شہری سہولیات کی فراہمی کو ممکن بنانے کے لیے تمام تر دستیاب وسائل بروئے کار لا رہے ہیں. ضلع وسطی میں مچھروں کی افزائش کو روکنے کے لیے خصوصی اقدامات. تربیت یافتہ عملے پر مشتمل 8 ٹیمیں ضلع وسطی میں لاروے کے خاتمے کے لیے متحرک ہو گئیں. ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر ضلع وسطی طہ سلیم کی ہدایت پر رہائشی اور کاروباری علاقوں سمیت سرکاری اور نجی اسکولوں، مساجد اور امام بارگاہوں میں بھی جراثیم کش اسپرے کرانے کا سلسلہ جاری ہے. ضلع وسطی میں جاری اسپرے مہم کا جائزہ لیتے ہوئے طہ سلیم کا کہنا تھا کہ عوام کی صحت اولین ترجیحات میں شامل ہے. عوام کو ڈینگی، ملیریا اور دیگر بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے بلدیہ وسطی کی انتظامیہ ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے. سینٹرل ایسٹ اور ساؤتھ میں سب سے زیادہ مسئلہ ہے کیونکہ گنجان آباد علاقے میں بہت زیادہ پاپولیشن ہے ہماری، اور اس کے اوپر انیشیل فوکس بالکل یہ تھا اسپرے کا جو ابھی بھی چل رہا ہے، اور اس پہ ہم پبلک اسکول میں بھی کر رہے ہیں، پبلک پلیسز پہ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جہاں کیس آتا ہے اس کا کیس رسپانس کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے لاروا ڈیٹیکشن ایکٹیویٹی بھی شروع کر دی ہے جو ڈی ایچ او کے ساتھ مل کے ڈی ایم سی کا عملہ کر رہا ہے. ہم نے ڈی ایم سی کا عملہ ڈی ایچ او صاحب کو دیا ہے اور اس کی ٹریننگ کرا کے 8 ٹیمیں بھی بنائی ہیں انیشیل فیز میں جو کہ ٹرین ہو چکی ہیں اور جو فیلڈ میں کام کر رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بھی اور سیکنڈ بیچ بھی ٹرین ہو کے فیلڈ میں آ جائے. تو کوشش یہ ہے کہ مچھر ایسی جگہیں جہاں پہ لاروا موجود ہو سکتا ہے اس کو ختم کیا جائے. انہوں نے کہا کہ ضلع وسطی کے عملے کو محکمہ ہیلتھ سندھ کی جانب سے لاروا کی تلاش کے حوالے سے خصوصی تربیت دی جا رہی ہے جس کے ذریعے مچھروں کی افزائش سے قبل ہی خاتمہ ممکن ہو سکے گا. امید ہے اس اقدام سے اہلیان ضلع وسطی کو ڈینگی، ملیریا اور دیگر مہلک بیماریاں پھیلانے والے جراثیم سے محفوظ رکھنے میں اہم کردار ادا کرے گا. ترقیاتی کاموں کے حوالے سے ان کا مزید کہنا تھا کہ ضلع وسطی میں ترقیاتی کاموں کا جال بچھایا جا رہا ہے. اگلے
चंद माह में जिला वस्ती में वाज़ेह तब्दीली नजर आएगी। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया किमाड़ी फैज़ मोहम्मद शेख ने कहा है कि इंतज़ामिया बल्दिया किमाड़ी की जानिब से सैलाब मुतासरीन को सहूलियात की फराहमी का अमल जारी है। कराची के दीगर अजला की तरह किमाड़ी में भी सैलाब मुतासरीन के लिए आर्जी खैमा बस्ती में मुतासरीन को राशन की तकसीम का सिलसिला जारी। मुर्शिद अस्पताल के नजदीक कायम आर्जी खैमा बस्ती में सहूलियात का जायजा लेने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया किमाड़ी फैज़ मोहम्मद शेख ने एडमिनिस्ट्रेटर जिला शर्की म्यूनिसिपल कमिश्नर बाबर अली मंगरानी, सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर रफीक शेख के हमरा दौरा किया। मेंबर कौमी असम्बली अब्दुल कादिर पटेल और मिनिस्टर कच्ची आबादी लियाकत अली आस्कानी की काविशों से और मुख्तलिफ NGOs की जानिब से सामान की फराहमी के कामों को सराहा। सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया किमाड़ी फैज़ मोहम्मद शेख का कहना था कि सैलाब मुतासरीन के लिए बल्दिया किमाड़ी के मुख्तलिफ मकामात पर आर्जी रिहाइश गाहें बनाई गई हैं। सैलाब मुतासरीन की आर्जी रिहाइश गाहों और उनके अतराफ पर रास्तों पर सफाई सुथराई, रोशनी की फराहमी और पीने के साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बरसात की वजह से मलेरिया और डेंगू वायरस फैलाने वाले मच्छरों की अफजाइश के पेश नजर बल्दिया किमाड़ी के तमाम यूनियन कमेटियों में महकमा सैनिटेशन की जानिब से टीमें तश्कील देकर मरहलावार जरासीम कुश अद्वियात का स्प्रे शुरू कर दिया गया है। स्प्रे मुहिम को मौसर बनाने के लिए जरूरी है कि असर और मगरिब के दरमियानी वक्त जरासीम कुश अद्वियात का स्प्रे किया जाए ताकि वबाई और मुहलिक बीमारियां फैलाने वाले हशरात और लर्ज का खात्मा यकीनी बनाया जा सके। इस मौके पर उनके हमरा बल्दियाती अफसरान भी मौजूद थे। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी जावेदुर रहमान कलवड़ की हिदायत पर जिले भर में मक्खी, मच्छर, डेंगू वायरस और दीगर जरासीम के खात्मे के लिए जरासीम कुश अद्वियात की स्प्रे मुहिम जारी है। म्यूनिसिपल कमिश्नर वसीम मुस्तफ़ा सोमरो कहते हैं कि अवाम की सेहत अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। जिले भर में मच्छरों, मक्खियों और दीगर बीमारी फैलाने वाले जरासीम के खात्मे के लिए बाकायदगी से स्प्रे किया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी जावेदुर रहमान कलवड़ की हिदायत पर जिला भर में मक्खी, मच्छर, डेंगू वायरस और दीगर जरासीम के खात्मे के लिए जरासीम कश अद्वियात की स्प्रे मुहिम जारी है। बल्दिया कोरंगी की तमाम यूसीस में मरहलावार स्प्रे मुहिम को यकीनी बनाया जा रहा है। गाड़ियों के साथ अद्वियात और तरबियत याफ्ता अमला भी भेजा जा रहा है। म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया कोरंगी वसीम मुस्तफ़ा सोमरो का कहना है कि बल्दिया कोरंगी इंतजामिया बिला तफरीक मजहब व मिल्लत बल्दियाती खिदमात जिले के हर शहरी को मुहैया कर रही है। जिले भर में बारिशों के बाद मच्छरों, मक्खियों और दीगर बीमारी फैलाने वाले जरासीम के खात्मे के लिए बाकायदगी से स्प्रे किया जा रहा है ताकि मलेरिया, डेंगू और दीगर मुहलिक बीमारियां फैलाने वाले जरासीम का खात्मा मुमकिन हो सके। को जैसे पता है कि डेंगू इस वक्त कराची में बहुत ज़्यादा फैली हुई है, बल्कि सारे सिंध में फैली हुई है और इसमें जो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी है वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। तो इसमें हमने कुछ मशीनें बढ़ाई हैं, कुछ सपोर्ट हमें सिंध सॉलिड वेस्ट की तरफ से उसने भी मशीनें दी हैं और कल से हम बाकायदगी से, वैसे आज ऑपरेशन तो हो रहा है छोटे पैमाने पे, जो पंप हमारे पास हैं, तो कल सिंध सॉलिड वेस्ट से भी कुछ पंप आने, तो बाकायदगी से इसको जो है अपना डेली बेसिस पे हम करेंगे। म्यूनिसिपल कमिश्नर वसीम मुस्तफ़ा सोमरो ने स्प्रे मुहिम से मुतालिक अफसरान को हिदायत दी कि वो शहरियों को रिलीफ फराहम करने में कोई कोताही न बरतें और तरजीही बुनियादों पर बल्दियाती खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। बल्दिया बस्ती के पार्कों में फिजाओं को महकाने के लिए 50 एग्जाम के जैस्मीन गार्डन लगाने की तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। महकमा बागात बल्दिया बस्ती की नर्सरियों में तैयार करता जैस्मीन गार्डन नामी पौधे पहले मरहले में 10 पार्कों में लगाए जाएंगे। महकमा बागात बल्दिया बस्ती अब जैस्मीन गार्डन यानी खुशबू देने वाले पौधे भी पार्कों में लगाएगी। महकमा बागात बल्दिया बस्ती के मुताबिक पहले मरहले में बल्दिया बस्ती में हाल ही में तज़ीन व आराइश के बाद बहाल होने वाले पार्कों में जैस्मीन गार्डन लगाए जाएंगे। मरहलावार जैस्मीन गार्डन की तनसीब का अमल जिले भर के पार्कों तक फैलाया जाएगा, जहां तकरीबन 50 अक़साम के पौधे लगाए जाएंगे। महकमा बागात के अफसर नदीम हनीफ का कहना है कि खुशबूदार जैस्मीन गार्डन लगाने से आवाम को अच्छा माहौल मैसर आएगा। जैस्मीन गार्डन की तनसीब से सेहतमंदाना तफरीही सरगर्मियों के सिलसिले को भी फरोग मिलेगा। और यहाँ आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत का सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो का नोटिस वफाकी हुकूमत ने स्टेट डायरेक्टर आगा अयूब जान को उनके ओहदे से हटा दिया।
اسٹیٹ آفس کراچی کے ڈائریکٹر کی بیوہ خاتون سے بدسلوکی. ڈائریکٹر اسٹیٹ آفس محمد ایوب جان کی بیوہ خاتون سے کی گئی غیر اخلاقی گفتگو کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی. وفاقی حکومت کا سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو کا نوٹس. وفاقی حکومت نے اسٹیٹ ڈائریکٹر آغا ایوب جان کو عہدے سے ہٹا دیا. وفاقی حکومت کا آغا ایوب جان کے خلاف انکوائری کرنے کا بھی حکم. میٹرو ون نیوز نے اسٹیٹ ڈائریکٹر کے نازیبا رویے کے خلاف خبر بھی نشر کی تھی. بات ہی نہیں کری. بات سے پہلے میری سن لیں آپ. ہاں جی. دیکھیں میرا ہی مسئلہ یہ ہے کہ میں بیوہ ہوں. ہاں جی. میرا کوئی گھر نہیں. تو شادی کر لو. اس میں مارا گیا. تو میرا کوئی گھر نہیں. تو گھر بنا لو اپنا. بات کرو. اللہ نے آپ کو دیا. الحمدللہ. اللہ کو نکالو کچھ پوچھ میں بات تو سنے بھائی. بلاؤ لڑکوں کو. بلاؤ نکالو سامان. میرا بات سننے بھائی. میں آپ کے حال لیکن آپ چلے جائے. ہاں میں چلی جاؤں. اچھا ایک اس گھر کو سیل نہ کرو. اس گھر کو خالی تصور کریں. اس گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. آپ آج پر سامان لے جائیں. چھوٹی عورت نہیں ہوں. اچھا شہر کراچی میں قبضے کی زمین پر ڈپٹی کمشنرز اسسٹنٹ کمشنرز کے لیے شاہانہ طرز رہائش کا منصوبہ تیار کر لیا گیا. سرجانی ٹاؤن اسکیم 41 میں 10 ایکڑ KD اراضی پر DC کمپلیکس بنانے کی تیاریاں زور پکڑ گئیں. بیلیٹڈ اراضی پر قبضہ کر کے DC, ADC اور AC کی رہائش گاہ کا بورڈ بھی آویزہ کر دیا گیا. کراچی میں KD کی قبضہ شدہ 10 ایکڑ اراضی پر کراچی انتظامیہ نے نظریں گاڑ لیں. سرجانی ٹاؤن اسکیم 41 میں بیلیٹڈ اراضی پر ڈپٹی کمشنر ADC اور اسسٹنٹ کمشنر کے لیے رہائشی منصوبہ متعارف. کراچی انتظامیہ نے بیلیٹڈ اراضی پر مبینہ طور پر قبضہ کر کے اپنی شاہانہ طرز رہائش کے لیے مختص کر لی. KD کی 10 ایکڑ قبضہ شدہ اراضی پر DC, ADC, AC کی رہائش گاہ کا بورڈ آویزہ کر دیا گیا. سرکاری زمین پر مبینہ قبضے کے بعد ادارہ ترقیات کراچی اور ضلع انتظامیہ غربی میں تھن گئی. ادارہ ترقیات کراچی نے زمین واگزار کرانے کے لیے چیف سیکرٹری سندھ کو خط لکھ دیا. KD کے ڈائریکٹر اسٹیٹ اینڈ انفورسمنٹ کہتے ہیں ڈپٹی کمشنر ویسٹ سے ملاقات کر کے اپنا موقف بتا دیا تھا. اصل میں پوری ہماری سرجانی میں جو ہے ہماری تو بیلیٹنگ کی زمین ہے اور ہم نے ڈپٹی کمشنر ویسٹ سے ملاقات بھی میں اور ہمارے پروجیکٹ ڈائریکٹر شہزاد صاحب ان کے دفتر میں بھی گئے تھے. تو ہم نے بلایا تھا. ہم نے بتا دیا تھا کہ سر یہ لوگوں کو پلاٹ دیے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ یار یہ ہمیں جو ہے وہ DC ریزیڈنسی کے لیے ظاہر ہے وہاں بنانا ہے. تو اس میں ہم نے اپنا بتا دیا تھا کہ سر یہ جو ہے وہ لوگوں کے بیلیٹنگ کے پلاٹ ہیں. تو ہم نے تو ان کو یہ چیز بتا دی تھی. لیٹر بھی لکھا تھا اور ہم اپنے بالا حکام کو کمشنر صاحب کو چیف سیکرٹری کو اور ان کو DC صاحب کو لیٹر بھی بھیجا تھا کہ سر یہ ہے. باقی اب ظاہر ہے اس پہ ابھی اس کے بعد جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی میری اور شہزاد صاحب کی تو ہم گئے تھے کالپور صاحب کے پاس. انہوں نے بڑا ریسپانس دیا. ہماری بات سنی تھی اور انہوں نے کہا چلو میں دیکھ لیتا ہوں اپنے حکام بالا حکام کو بتا دیتا ہوں. تو اس کے بعد پھر دوبارہ میری ملاقات نہیں ہوئی نہ کوئی میٹنگ ہوئی. DG صاحب نے بھی کہا تھا کہ یار پہلے جو الاٹیز ہیں ان کا جو بھی ان کی چیزیں ان کو سیو کر کے بعد میں جو چیز ایکسٹرا ہو تو اس پہ تو چلو ہو سکتا ہے لیکن اپنے الاٹیز کو سب سے پہلے سیو کرنا ہے. DG صاحب نے یہ اور اس کے لیے DG صاحب نے لیٹر بھی بھیجوائے تھے ہمیں کہہ کے. تو DG صاحب کا تو موقف کلیئر تھا کہ پہلے اپنے بندوں کو جو الاٹیز ہیں جو بیلیٹنگ والے ہیں ان کو جو ہے سیو کریں. سر ہماری علمدہ 6600 ایکڑ زمین ہے. سرجانی جب ہم نے اناؤنس کیا تھا DC ویسٹ یا یہ تو ابھی کی مقصد ہے کہ ابھی کے ہیں. ہماری تو الحمدللہ یہ 80 سے پہلے کی اسکیم ہے اور اتنے لوگوں کو اگر ہماری ملکیت نہیں ہوتی تو ہم بیلیٹنگ کیوں کرتے. تو یہ ملکیت KDA کو بورڈ آف ریونیو سے لے چکے ہیں. ابھی جو بھی معاملات ہوتے ہیں زمینوں کے تو وہ KDA سے ہی ٹرانسفر ہر چیز بیلیٹنگ KDA کرتا ہے نہ کو ہم DC آفس والوں سے
پوچھتے ہیں یا ان کی پرمیشن لینے کی میرے خیال میں ضرورت نہیں. انشاءاللہ سرکار خود سمجھدار ہے, وہ ہم سے بڑے ہیں تو وہ بھی جو ہے اپنا ہم سے زیادہ ان کی سروس اور ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں, ہم ان کا احترام کرتے ہیں, وہ ایسے نہیں کریں گے میرے خیال میں. ڈپٹی کمشنر ویس غلام قادر تارپور نے بھی کے ڈی کو خط ارسال کر دیا جس میں کے ڈی سے زمین کی ملکیت ثابت کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے. ذرائع کے مطابق کے ڈی حکام نے ڈی سی کے خط کا جواب دینے سے انکار کر دیا ہے. سسٹم کی کارستانی ہے کہ اداروں کو آمنے سامنے کر کے سسٹم اپنا کام جاری رکھنا چاہتا ہے. کے ایم سی اینٹی انکروچمنٹ سیل نے ڈسٹرکٹ سینٹرل ساؤتھ اور ایسٹ جمشید ڈویژن میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران لوہے کے کاؤنٹر, ٹھیلے, پتھارے, ٹیبلز اٹھا کر کے ایم سی اسٹور میں جمع کروا دیے. سینئر ڈائریکٹر لینڈ اینٹی انکروچمنٹ عمران احمد اور ڈائریکٹر ساؤتھ زین ملک کی زیر نگرانی ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے ایریا تبت سینٹر اور رام سوامی رنچھوڑ لائن میں آپریشن کیا گیا. آپریشن میں لوہے کے کاؤنٹر, ٹھیلے اور ٹیبلیں اٹھا کر کے ایم سی اسٹور میں جمع کرا دی گئی. کارروائی ڈپٹی ڈائریکٹر افتخار صدیقی نے کی. ڈسٹرکٹ ایسٹ جمشید ڈویژن میں شعراء قائدین خداداد کالونی چورنگی کے اطراف روڈ اور فٹ پاتھ پر قائم تجاوزات کے خلاف بھی آپریشن کیا گیا. کارروائی کے دوران متعدد ٹھیلے, پتھارے اور دیگر سامان ضبط کیا گیا. کارروائی ڈائریکٹر ایسٹ خورشید مکرم اور ڈپٹی ڈائریکٹر امین لاکھانی نے عملے کے ہمراہ کی. آپریشن میں علاقہ پولیس اور اسٹاف اینٹی انکروچمنٹ بھی موجود تھے. سیوریج کا ناکارہ نظام کورنگی انڈسٹریل زون کا مقدر بن گیا ہے. سیوریج سسٹم تباہ ہونے سے کورنگی بلال چورنگی سے لینگ شارہ سیاہ تالاب میں تبدیل ہے جس کے باعث دونوں ٹریک ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند ہیں. کورنگی صنعتی زون میں اندھیر نگری چوپٹ راج صنعتی ہب میں واٹر اینڈ سیوریج بورڈ سمیت متعلقہ محکموں کی نااہلی سر چڑھ کر بولنے لگی. یہ منظر کالے پانی کے سمندر یا دریا کا نہیں بلکہ کورنگی بلال چورنگی سے لنک کرتی مرکزی سڑک کا ہے جہاں سیوریج نظام مکمل طور پر تباہ ہے اور شہریوں کی جانوں کو آ گیا ہے. میں پنجاب سے آیا ہوں, اپنی فیملی کو لینے ادھر آیا ہوں. بیسیکل میرے کہنا جو نانکے ہیں نا ادھر ہیں, اور میں نے ادھر آ کے دیکھا یہ پانی گٹر ابھرے میں ہے, بچے ادھر کھیل رہے ہیں, ہمارے سارے گٹر پانی ایسے ہی ہے. پنجاب میں بہت اتنا حال ٹھیک ہے, ادھر سے بہت حال ٹھیک ہے. یہ 2 مہینے سے بھرا ہوا ہے, یہ کبھی نکل جاتا ہے پھر آ جاتا ہے, 2 مہینے سے ایسے ہی ہے. یہاں پہ پریشانی ہے ہمارے کو اس پانی سے. آج بارش کو کتنے دن ہو گئے, 15-20 دن گزر چکے ہیں. اتنا پانی کھڑا ہو جاتا ہے اور یہاں پہ کام ہمارا خراب ہو جاتا ہے. یہ پنچر کا کام ہے, وہاں بندہ کیسے کام کرے گا. ادھر پیچھے سیلاب پڑ گیا, ہم لوگ وہاں ہی جا رہے, ادھر کوئی پانی پیسے بھی نہیں دے رہا ہے, کوئی نکال رہا بھی نہیں ہے. کوئی آلودگی کے باعث صنعتی زون نہ صرف تعفن زدہ ہو گیا ہے, وہیں مچھروں کے بہتات نے بھی ملیریا, ڈائریا سمیت دیگر جان لیوا بیماریوں کے خطرے کی گھنٹی بھی بجا رکھی ہے. دونوں مرکزی ٹریک پر آج بھی 2 سے 2.5 فٹ سیوریج کا آلودہ پانی کھڑا ہے جس کے باعث شاہراہوں سے ٹریفک کا گزرنا محال ہے اور شہری گزرنے کے لیے فٹ پاتھ کا سہارا لے رہے ہیں. کیمرامین ساجد انصاری کے ساتھ احمد اسحاق, میٹرو 1 نیوز, کراچی. کراچی کے علاقے ناظم آباد کی سڑکیں تباہال سیوریج نظام کے باعث تباہ ہو گئی ہیں جبکہ موٹر سائیکل سواروں کا گرنا اور گاڑیوں کا پھنسنا بھی معمول بن کر رہ گیا. ناظم آباد 2 نمبر کو 2 نمبر ترقیاتی کاموں نے کیا برباد. ڈگمگاتی گاڑیاں اور ان کا کھڈوں میں پھنس جانا مقدر بن گیا. موٹر سائیکل پر لیڈیز کے ساتھ سفر بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے کہ اس مشکل سے دوچار ہوتے ہیں. شہری اپنی زبان کچھ یوں بیان کرتے ہیں. یہ گٹروں کا پانی پچھلے 1 ماہ سے اوپر ہو گیا, یہاں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. نہ ہم لوگ روڈ کراس کر سکتے ہیں, نہ چل سکتے ہیں. روڈ کی حالت ایسی ہے کہ بڑا بچ کے نکلنا پڑتا ہے یار. بالکل سمجھ لو, آپ دیکھ لو آپ کے سامنے ہے. میں چنچی رکشا چلاتا ہوں, جتنا کماتا نہیں اتنا رکشے پہ لگانا پڑتا ہے مجھے. یہ روڈ کی حالت دیکھیں, ہم لوگ چیخ کے تھک گئے ہیں. خاتون کا کہنا ہے کہ کس سے فریاد کریں کوئی مسیحا نظر نہیں آتا, نہ جانے کس بات کی سزا دی جا رہی ہے. یہ آپ یہ بتا دیجئے یہاں کا ذمہ دار کون ہے؟ یہاں سے مسلمان انسان گزرتے ہیں, کتے ہیں, کچرا ہے, گندگی ہے, گٹر بہ رہے, پانی اتنا اٹھائے چنچیاں پلٹ جاتے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. گورنمنٹ سو رہی ہے, آرام کر رہی ہے, کیا کر رہی ہے سمجھ نہیں آ رہا. ناظم آباد کی اس مرکزی سڑک کی مارکیٹ پاکستان کے ایک شہر کے برابر ٹیکس دیتی ہے مگر حق برابر نہیں دیا جاتا. کراچی پاکستان کے ہر شہر میں آنے والی مصیبت پر اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے مگر پھر بھی اس کی سڑکوں کا قابل رحم ہونا حکمران
حکمرانوں سے سوالیہ نشان ہے. کیمرامین جنید اسلم کے ساتھ حفیظ انصاری, میٹرو ون نیوز, کراچی. کھنڈر بنی سڑکوں نے اہلیان کراچی کو سخت مشکل میں مبتلا کیا ہوا ہے. کراچی میں سفر کرنا اب انتہائی مشکل ہوتا جا رہا ہے, جبکہ کھنڈر بنی سڑکوں سے شہری کمر کی تکلیف میں بھی مبتلا ہونے لگے ہیں. گاڑیوں کا خراب ہونا بھی اب عام سی بات ہو گئی. کراچی کی جس سڑک سے گزرو گاڑی کا ڈگمگانا, موٹر سائیکل کا لڑکھڑانا, کبھی گر جانا شہریوں کا مقدر بن گیا ہے. جیل چورنگی سے طارق روڈ کی سڑک پر جائیں یا کشمیر روڈ کی سڑک پر یا نیو امیجنا روڈ کا رخ کر لیں, چاروں اطراف کی سڑک کھنڈر بنی ہوئی ہے. شہریوں کا کہنا ہے صبح جاب پر جائیں یا بچوں کو اسکول چھوڑنے, یہاں ٹریفک جام میں کھڈوں سے بچ کر نکلنے کے لیے جان جوکھوں میں ڈالنا پڑتا ہے. میں سامنے اپنے بچے چھوڑنے جاتا ہوں, پولیس والے کا کام ہوتا ہے ٹریفک کو رواں دواں رکھنا. یہاں بیچ میں کھڈا ہوا ہے تو 3-4 پولیس والے مل کے نا ان سارے کھڈے توڑے. ان کو چاہیے یار خود ہی اپنی مدد آپ کے تحت یہ مٹی بھر دیں تاکہ ان کا جو کام ہے وہ آسان رہے. لوگوں کا کہنا ہے ٹوٹی سڑکوں نے موٹر سائیکلوں کا برا حال کر دیا ہے. روڈ ٹوٹے پھوٹے آپ خود نظر آ رہے ہیں, آپ کو یہ دیکھیں تو باقی جب بارش آتے ہے تو اس سے بھی زیادہ مسئلہ ہوتا ہے ہمارے لیے. نہ دے جی, اس کو بڑی پریشانی ہوتی ہے آنے جانے کی. روزانہ ٹائر پنچر ہوتے ہیں, نئے ٹوب ڈلواتے ہیں, پھر عوام کو بڑی پریشانی ہے. بات ہو رہی ہے نا, ہم دیکھیں کہ ابھی ہم ون وے اسی لیے آ رہے ہیں کہ وہ روڈ بھی آگے سے خراب ہے, پیچھے کے روڈ بھی خراب ہے, تو ون وے بھی اسی لیے آنا پڑتا ہے. بہت مشکلات ہے. ابھی ایک سامان تو ہم بائک پہ بھی لے جا سکتے ہیں, ایکسٹرا گھر سے بندہ لانا پڑتا ہے. شہر قائد کی سڑکوں کو پختہ بنانے کے لیے کاغذی ٹھیکوں کی بجائے ماہر انجینئرز کی نگرانی میں بنانا ہوگا تاکہ نئی بنی سڑکوں کی بارش کے پانی میں بہ جانے کی روایت ختم ہو سکے. کیمرامین سید تابش کے ساتھ حفیظ انصاری, میٹرو ون نیوز, کراچی. اور اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی.